والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے کہ رشتہ داریوں کو ملاؤ، رشتہ داریوں کو جوڑو، اور کیا کرتے ہیں وہ یہ سارا کام کیوں کرتے ہیں؟ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس حوالے سے کہ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اللہ تعالیٰ ان کا محاسبہ برے طریقے سے نہ کرے۔ اس برے عمل سے بچنے کے لیے اس اللہ تعالیٰ نے جو سخت سزائیں مقرر کی ہیں ان سے بچنے کے لیے، جو اللہ نے سخت طریقے سے محاسبہ کرنا ہے اس سے بچنے کے لیے اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے رشتہ داری کو ملاتے ہیں۔ تو آج کے جمعے میں ہم انشاءاللہ یہی بیان کریں گے کہ رشتہ داری کو ملانے کے فوائد و ثمرات کیا ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اگلے جمعے میں ہم بیان کریں گے کہ رشتہ داریوں کو توڑنے والا، ذرا ذرا سی بات پہ لڑنے والا، اس کے نقصانات کیا ہیں، حتیٰ کہ ہم جنت سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وہ لوگ رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں، ہمارے حکم پہ عمل کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اس بات سے بھی انہیں خوف ہے کہیں اللہ تعالیٰ ہمارا کڑا محاسبہ نہ کریں، سخت محاسبہ قیامت کے دن نہ کر لیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کر دیا وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو صبر بھی کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اصل میں رشتہ داری ایسی چیز ہے، عربی کا ایک محاورہ بھی ہے کہ الاقرب کالعقرب، کہ قریبی رشتہ دار بچھو کی طرح ہوتے ہیں، یہ عربی کا ایک محاورہ ہے۔ اور ظاہر بات ہے جب رشتہ داریوں میں لڑائی جھگڑے معاملات ہوتے ہیں، جہاں برتن ہوتے ہیں وہاں ٹکراتے بھی ہیں، آوازیں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا جب تم رشتہ داری کو ملاؤ گے تو کئی معاملات تمہارے سامنے پیش آئیں گے، اور اس وقت تم نے صبر کرنا ہے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ لوگ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، اور پھر جب صبر کرتے ہیں اس کے بعد اللہ سے رجوع کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اپنی پریشانیاں، اپنی یہ تکلیفیں، اپنے دکھ اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور جب یہ ایسا کام کرتے ہیں پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جن رشتہ داروں سے لڑائی ہوتی ہے وہ یتیم ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، یا وہ کسی بھی طرح سے ان سے کوئی مدد طلب کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، وہ ان پہ خرچ بھی کرتے ہیں، اللہ کے مال میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ اور کیسے خرچ کرتے ہیں؟ سرًّا وعلانیہ، وہ چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں اور ظاہری طور پہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ایک تسلسل ہے کہ رشتہ داریوں کو جب ملاؤ گے کئی معاملات ہوں گے، کئی پریشانیاں تمہارے سامنے آئیں گی، کئی رشتہ دار تم سے لڑیں گے جھگڑیں گے، اس وقت تم نے صبر کرنا، اللہ سے رجوع کرنا ہے۔ اگر وہ محتاج ہے، لڑائی کرنے والا یا کوئی اور رشتہ دار، تم نے اس پہ اللہ کی خاطر خرچ بھی کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ تم کہو اس سے ہماری لڑائی ہے، اب مانگنے آ گیا ہمارے پاس، پہلے تو ہماری بات نہیں مانی اس نے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ بھی کرتے ہیں اور پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی۔ مطلب اگر آپ کسی پہ خرچ کرتے ہیں، آپ نے ایک پوشیدہ طریقے سے دی، اور وہ رشتہ دار یہ نہیں چاہتا کسی اور کو پتہ چلے، اور آپ خرچ کرنے کے بعد اگر اعلان کرتے ہیں تو آپ اپنے احسان کے پیچھے اسے تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا موقع آتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرنا پڑتا ہے تاکہ ہمیں دیکھ کے دوسرے لوگ بھی اس کی مدد کریں، یہ بھی جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے دکھاوا اس لیے مقصود ہو کہ لوگ دیکھ کے خرچ کریں، یہ نہ ہو کہ لوگ مجھے واہ واہ کے لیے بلائیں، کیا بات ہے جی ماشاءاللہ آپ نے بڑا خرچ کیا ہے، میری تعریف کریں۔ ایسی نیت رکھ کے خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اونھے منہ ایسے انسان کو جہنم میں پھینک دے جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَاتِ السَّيِّئَةِ، کہ ایسے لوگ جب انہیں تکلیفیں دی جاتی ہیں
جیسے میں نے مثال اس کی، ایک بزرگ جیسے آئے تھے، کہتے میری پھوپھو جان نے میرے ساتھ یہ کیا. اللہ کیا فرماتے ہیں وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، کہ وہ اچھائی کے ذریعے اچھے طریقے سے اس برائی کو دور کر دیتے ہیں. اس تکلیف کو اگر وہ اس کے ساتھ برائی کرتا ہے اس پہ احسان کرتا ہے، وہ پھر بھی اس کے ساتھ اچھائی کرتا ہے. اسے پتا ہے یہ بندہ مجھے تنگ کرتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، میرے خلاف ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہ جب تہمت لگی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے والد گرامی ہیں، وہ ایک بندے کا خرچہ اٹھاتے تھے. مسلمان تھا، صحابی تھا، شاید اس کا نام مستہ تھا. اس کا خرچ اٹھاتے تھے، اپنی جیب سے اسے خرچہ دیتے تھے، اس کی کفالت کرتے تھے. وہ بندہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو گیا، تہمت لگانے والوں کے ساتھ شامل ہو گیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا کہ اس بندے پہ میں خرچ کرتا ہوں، اس بندے کو اپنی جیب سے دیتا ہوں، کفالت کرتا ہوں، اور یہ بندہ میری ہی بیٹی کے خلاف کھڑا ہوا ہے. انہوں نے خرچہ اپنا روک لیا. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ایسے نہیں کرنا آپ نے، جس کو دیتے تھے دیتے رہو، اس کے اعمال اس کے ساتھ ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یہ آیت سنائی، فوراً انہوں نے اپنی بیٹی کی پہ لگی تہمت نہیں دیکھی، اس کو اپنی بیٹی کے خلاف نہیں دیکھا، فوراً اس کا خرچہ ویسے ہی جاری کر دیا جیسے وہ تہمت سے پہلے خرچہ جاری کرتے تھے. یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے انہوں نے اپنی انا کو، اپنی اس نفرت کو، اپنی ہر اس چیز کو دفن کر دیا کہ جب اللہ کا فرمان آ گیا کہ ایسا کام نہیں کرنا کہ جس کو دیتے ہو دیتے رہو. اگر تمہیں تکلیف دیتا ہے وہ اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، تم اللہ کی خاطر اسے دیتے رہو. اور وہ یہ ہے کہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اچھے طریقے سے اچھائی کے ساتھ اس تکلیف کو دور کرنا. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے اجر کیا بیان کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، آخرت کا گھر یعنی جنت انہی لوگوں کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت بڑی ہمیں بات بیان کر دی ہے کہ آپ اللہ کی خاطر اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے رشتہ داریوں کو ملائیں، ان کی تکلیفوں پہ صبر کریں. اگر محتاج ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، کسی بھی طرح سے آپ سے مدد طلب کرتے ہیں ان کی مدد کرو. اور اگر پریشان ہوتے، بہت زیادہ پریشانی ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ سے دعا کرو، خرچ کرو، اعلانیہ بھی کرو. اگر تمہیں پتا ہے میرے خرچ کرنے سے میرا یہ رشتہ دار سے اور دے گا، اس نیت سے خرچ کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے دیں گے. اور پوشیدہ اگر وہ چاہتا کسی کو پتہ نہ چلے، اس خاموشی سے وہ آپ سے قرض مانگتا ہے، آپ سے اپنی حاجت بیان کرتا ہے، آپ سے کچھ مانگتا ہے، اس خاموشی سے دیجیے اور اس طرح خرچ کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے کہ جس کا دایاں ہاتھ خرچ کرتا بائیں کو پتہ ہی نہیں چلتا. اور خرچ اس حساب سے کریے